اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔ یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ وہ بزنس مین سوچے گا، تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں، کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا اور یہ عام بات ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے۔ الحمد رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے، منہ زبانی یاد ہے، اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن، بہت چھوٹا، ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے، باقی ہمارا ذہن خالی ہے۔ An empty brain is the devil's workshop، یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے۔ اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا پہنوں۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے۔ ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے مراٹھی میں دہرائیے، لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں
ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے۔ تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ لیکن جب آپ کو عادت ہو جائے گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کے رفتار پہ دہرا سکیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے۔ آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ۔ ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے۔ 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا۔ اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔